حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم، میں ہوں آفرین شمیم۔ آج بھارت اپنے آئین، جمہوریت اور اتحاد کی 77ویں شاندار سالگرہ منا رہا ہے۔ ترنگا شان سے لہرا رہا ہے اور پورا ملک حب الوطنی کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ BBN چینل کی جانب سے اب تمام ناظرین وطن کے ہر شہری اور نوجوانوں کو یوم جمہوریہ کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا ملک امن، ترقی، اتحاد اور آئینی اقدار کے راستے پر ہمیشہ گامزن ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ تلنگانہ کی معیشت کو 2047 تک $3 ٹریلین کی معیشت بنانے کا عزم، حکومت کی لگاتار جدوجہد۔ گورنر جشن دیو ورما کا یوم جمہوریہ تقریب سے خطاب۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اولڈ سٹی میں متعدد مقامات پر لہرایا قومی پرچم۔ تلنگانہ بھر میں بھی منائی گئی یوم جمہوریہ کی تقاریب۔ نقلی صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، تلنگانہ میں گاڑیوں پر پریس لکھنے کے قواعد ہوئے سخت، اب صرف ایکریڈیٹیشن والے صحافی ہی مستحق۔ نجی ID کارڈ کے ذریعے پریس کے غلط استعمال پر لگی روک۔ عازمین حج 2026 کے پہلے تربیتی اجتماع کا انعقاد۔ امیر جامعہ نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد نے مناسک حج بیان کیے۔ وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے کی شرکت۔ میر عالم تالاب میں پھنسے ہوئے 9 ورکرز کو بچا لیا گیا۔ ہائیڈرا اور بہادر پورہ پولیس کی کامیاب کارروائی۔ کیبل برج کے کام کے دوران حادثہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ گورنر تلنگانہ مسٹر جشن دیو ورما نے آج کہا کہ تلنگانہ ریاست کی معیشت کو 2047 تک $3 ٹریلین کی معیشت بنانے کے عزم کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے اور حکومت اس کے لیے لگاتار جدوجہد کر رہی ہے۔ گورنر جشن دیو ورما پریڈ گراؤنڈ سکندرآباد میں یوم جمہوریہ ہند کے موقع پر سلامی لینے کے بعد خطاب کر رہے تھے۔ گورنر نے قبل ازیں قومی پرچم لہرایا اور پریڈ کی سلامی بھی لی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ مہینے منعقدہ گلوبل سمٹ کے دوران ویژن 2047 دستاویز جاری کیا گیا، جس میں ریاست کی معیشت کو $3 ٹریلین تک پہنچانے کا روڈ میپ پیش کیا گیا ہے۔ گورنر نے کہا کہ حکومت مختلف ترقیاتی کام انجام دے رہی ہے، جن میں موسی ریور فرنٹ پروجیکٹ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ 55 کلومیٹر فاصلے کا گاندھی سرور کے ذریعے احاطہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت شہری علاقوں کی منصوبہ بند انداز میں ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور ساتھ ہی ریاست کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ گورنر نے کہا کہ حیدرآباد انڈسٹریل لینڈ ٹرانسفارمیشن پالیسی بھی متعارف کروائی گئی ہے تاکہ آلودگی پھیلانے والی صنعتوں کو شہری حدود سے باہر کیا جا سکے۔ Under the leadership of Chief Minister Sri A. Revanth Reddy, has achieved remarkable milestones and earned the trust and appreciation of the people. On the occasion of completing 2 years, the government took a bold and visionary step by launching the Telangana Rising Vision 2047 document. In doing so, the government has laid a comprehensive roadmap for inclusive and sustainable development. Viksit Bharat envisions India's transformation into a $30 trillion economy by 2047. In alignment with this national vision, Telangana has set an ambitious goal to become a $3 trillion economy, contributing significantly to country's overall growth. The Telangana Rising Vision 2047 document was crafted to achieve this aspiration. This visionary document was ملک کی 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں قومی پرچم لہرایا۔
اس موقع پر وہ موٹر سائیکل پر اولڈ سٹی کا دورہ کرتے ہوئے مختلف پرچم کشائی تقریب میں شرکت کی۔ بیرسٹر اویسی نے چار مینار کے قریب مدینہ سرکل مغل پورہ میں واقع خواتین کے معروف اسلامی ادارے جامعۃ المومنات اور مشرباد کے بھولک پور میں قومی ترنگا لہرایا، جہاں جامعۃ المومنات کی برقع پوش طالبات نے قومی ترانہ پیش کیا۔ وہیں مدینہ بلڈنگ، ایکس روڈ، محمد کیپ مارٹ کے قریب منعقدہ تقریب میں پترگٹی کارپوریٹر سہیل قادری، شاہ علی بنڈا کارپوریٹر مصطفیٰ علی مظفر سمیت دیگر مجلسی قائدین، کارکنان اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تلنگانہ بھر میں 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر سرکاری اداروں، سیاسی جماعتوں، مدارس و تعلیمی مراکز میں قومی پرچم لہرا کر آئین ہند اور قومی یکجہتی سے وابستگی کا اظہار کیا گیا، جس میں اعلیٰ پولیس افسران، وزراء، عوامی نمائندوں، سماجی قائدین اور تعلیمی شخصیات نے شرکت کی۔ ملک کی 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر پرانی حویلی میں منعقدہ تقریب میں حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر وی سی سجنار IPS، ڈی سی پی چار مینار زون کرن کھرے IPS، ایڈیشنل ڈی سی پی اور دیگر اعلیٰ پولیس افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر قومی پرچم لہرایا گیا اور ملک کی خود مختاری و آئینی اقدار کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یوم جمہوریہ کے پرفخر موقع پر یاقوتپورہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے حلقہ یاقوتپورہ میں 47 مقامات پر قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر ملک کی وحدت، جمہوریت اور آئینی اقدار سے وابستگی کا اعادہ کیا گیا۔ ساتھ ہی سالگرہ کے موقع پر منعقدہ کیک کٹنگ تقاریب اور دلی مبارکباد پیش کرنے والے تمام خیر خواہوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا گیا، جنہوں نے اس دن کو مزید یادگار بنا دیا۔ اس تقریب میں رن بازار کارپوریٹر واسع الدین، مجلس کے سینئر قائد وسیم سمیت پارٹی کارکنان اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر اقلیتی بہبود کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب میں اقلیتی وزیر محمد اظہر الدین، ٹمرس کے وائس چیئرمین فہیم قریشی، اقلیتی سیکرٹری شفیع اللہ، IFS چیئرمین وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی، چیئرمین حج کمیٹی سید غلام افضل بیابانی المعروف خسرو پاشا اور مختلف محکموں کے افسران و ملازمین شریک ہوئے۔ اس موقع پر ٹمرس اسکول بینڈ نے سلامی پیش کی اور قومی پرچم لہرایا گیا۔ خانزادہ ایسوسی ایشن کے صدر نواب حیدر علی نے کنگ کوٹی کے مختلف مقامات پر یوم جمہوریہ کے موقع پر پرچم کشائی انجام دی۔ ان کے ہمراہ علی بن یوسف مسقطی، حمزہ بن یوسف مسقطی، عمر اور دیگر ایسوسی ایشن ممبران موجود تھے۔ تلنگانہ جنرل سمیتی کے صدر پروفیسر کونڈندرام نے پارٹی دفتر نامپلی میں قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر TJS صدر نرسیہ، سٹی سیکرٹری رام چندر، سٹی اقلیتی سیل صدر سید ابرار علی اور دیگر پارٹی قائدین و کارکنان شریک رہے۔ مدرسہ اسلامیہ عربیہ تحفیظ القرآن پرانی حویلی میں آج 26 جنوری 2026 کو یوم جمہوریہ کی مناسبت سے تقریب منعقد ہوئی۔ ناظم مدرسہ کی زیر صدارت پرچم کشائی حافظ حیدر علی رحمانی نے انجام دی۔ تقریب کے مہمان خصوصی عابد رضا مصباحی، شعبہ قانون مانو، فرحان فضل عظمی، شعبہ صحافت مانو اور مولانا عطا اللہ ندوی تھے۔ اقلیتی گروکل اسکول و کالج سنت نگر مولا علی میں یوم جمہوریہ کی تقریبات جوش و خروش کے ساتھ منعقد ہوئی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی مفتی عبدالباقی، صدر مدرسہ ریاض العلماء مفتی عبید قاسمی، سماجی کارکن MD ابراہیم اور MD عالم الدین نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے تعلیم کی اہمیت، اقلیتی طلباء کے روشن مستقبل اور محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے فراہم کی جانے والی سہولتوں پر روشنی ڈالی۔ مختلف مقابلہ جاتی سرگرمیوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کو انعامات سے نوازا گیا۔ پرنسپل وانچا مادھوی ریڈی نے
ادارے میں معیاری تعلیم اور مفت رہائشی سہولتوں پر زور دیتے ہوئے والدین کو 5ویں جماعت میں داخلوں، 6ٹھی تا 8ویں جماعت کی بیک لاگ نشستوں اور انٹرمیڈیٹ MPC و BPC داخلوں سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا۔ عادل آباد شہر کی قدیم دینی درسگاہ دارالعلوم محمدیہ میں بھی یوم جمہوریہ جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ طالبان نے دلچسپ تعلیمی مظاہرہ پیش کیا۔ انتظامی کمیٹی میں معتمد شاہد احمد توکل، صدر مدرسہ مولانا شیخ احمد رمضانی نے پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر کمیٹی ذمہ داران، اساتذہ و طلبہ موجود تھے۔ مدرسہ جامعہ عربیہ دارالقرآن بینک کالونی ظہیر آباد میں ناظم مدرسہ مفتی عبدالواسع رحمانی نے پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر مولانا عارف صاحب نے یوم جمہوریہ کی اہمیت پر خطاب کیا، جبکہ طلباء نے مختلف زبانوں میں تعلیمی مظاہرہ پیش کیا۔ بعد ازاں طلباء و طالبات کو نصیحت کی گئی اور سالانہ امتحانات کی تیاری پر زور دیا گیا۔ حافظ تاج صاحب کی دعا کے ساتھ پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ ورنگل میں MIM پارٹی آفس پر یوم جمہوریہ نہایت جوش و خروش اور قومی جذبے کے ساتھ منایا گیا، جس میں پارٹی صدر ورنگل محمد عبدالسبحانی نے پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر مولانا فصیح الدین قاسمی، MIM سینئر قائد سید فیض اللہ حسینی، جمیل احمد سونی، معراج بلال سمیت دیگر قائدین و کارکنان نے شرکت کی۔ مقررین نے آئین ہند کی اہمیت، جمہوری اقدار، قومی یکجہتی اور بھائی چارے پر روشنی ڈالتے ہوئے ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے مل جل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ تلنگانہ حکومت نے گاڑیوں پر پریس لکھنے کے معاملے میں ایک اہم اور سخت فیصلہ کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اب صرف وہی صحافی اپنی گاڑیوں پر پریس کا لوگو استعمال کر سکیں گے جن کے پاس حکومت تلنگانہ کی جانب سے جاری کردہ باقاعدہ ایکریڈیٹیشن کارڈ موجود ہوگا۔ محکمہ اطلاعات و عوامی رابطے کی جانب سے جاری کردہ سرکاری احکامات کے مطابق سینٹرل موٹر وہیکل ایکٹ 1998 کے تحت بغیر اجازت گاڑی یا رجسٹریشن نمبر پلیٹ پر پریس لکھنا قابل سزا جرم ہے، جبکہ حالیہ دنوں میں نجی اداروں کے ID کارڈز کے ذریعے اس لوگو کے غلط استعمال کی شکایات موصول ہو رہی تھی۔ اس سلسلے میں محکمہ اطلاعات کے کمشنر نے ریاست بھر کے تمام ضلعی عوامی رابطہ افسران کو ہدایت دی ہے کہ قواعد پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے اور جن افراد کے پاس سرکاری ایکریڈیٹیشن کارڈ نہیں ہے وہ فوری طور پر اپنی گاڑیوں سے پریس لوگو ہٹا دیں، بصورت دیگر ٹرانسپورٹ اور پولیس محکمے کے ذریعے جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد نقلی صحافیوں پر قابو پانا اور مستند صحافیوں کی واضح شناخت کو یقینی بنانا ہے۔ 2026 کے لیے عازمین حج کا پہلا تربیتی اجتماع حج کمیٹی تلنگانہ کے زیر اہتمام ہائی ٹیک گارڈن فنکشن ہال ملک پیٹ میں منعقد ہوا۔ امیر جامعہ نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد نے عازمین حج سے خطاب کرتے ہوئے مناسک حج کی تفصیل بیان کی۔ مولانا مفتی خلیل احمد نے عازمین حج کو مبارکباد دی کہ وہ اس مقدس سفر پر روانہ ہونے والے ہیں۔ انہوں نے عازمین کو صبر و سکون کی تاکید بھی کی اور کہا کہ مشقت بھی عبادت کا حصہ ہے اور اس پر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ عازمین حج کو چاہیے کہ وہ عبادت و دعاؤں میں خشوع و خضوع پیدا کرے اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے دعائیں کرے۔ صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے تربیتی اجتماع کی صدارت کی۔ ریاستی وزیر اقلیتی بہبود جناب محمد اظہر الدین نے بھی تربیتی اجتماع میں شرکت کی۔ اجتماع میں بتایا گیا ہے کہ عازمین حج اس بار حکومت ہند کی سہولت کے مطابق اپنی پسند کی تاریخوں کے لیے پرواز کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر حج کمیٹی کے ذمہ داران اور کارپوریٹر ملک پیٹ جناب محمد سیف الدین شفیع و دیگر بھی موجود تھے۔ آرمور ٹاؤن میں کانگریس پارٹی کے زیر اہتمام آرمور اور بالکنڈہ حلقوں پر مشتمل ایک مشترکہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں آرمور کانگریس انچارج ونے کمار ریڈی، بالکنڈہ انچارج سنیل ریڈی، PCC صدر و MLC مہیش کمار گوڑ،
اور ریاستی وزیر اپاچی اتم کمار ریڈی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ونے کمار ریڈی نے کہا کہ آرمور کی ہمہ جہت ترقی ان کا اولین مقصد ہے اور کانگریس حکومت اقتدار میں آنے کے بعد عوام سے کیے گئے وعدوں پر عمل کر رہی ہے، جبکہ مہیش کمار گوڑ اور اتم کمار ریڈی کے تعاون سے آرمور کے لیے ضروری فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ نے واضح کیا کہ پارٹی ٹکٹ نئے اور پرانے دونوں امیدواروں کو دیے جائیں گے، تاہم ترجیح ان قائدین کو دی جائے گی جو عوام میں رہ کر کام کرتے ہیں اور بی فارم براہ راست امیدواروں کے گھروں تک پہنچائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آرمور کانگریس کا مضبوط گڑھ ہے اور کسان بونس، قرض معافی، نئے راشن کارڈ اور بہترین چاول جیسی اسکیموں عوامی فلاح کا ثبوت ہے، جبکہ اتم کمار ریڈی نے دونوں حلقوں میں متحد ہو کر کانگریس کی کامیابی کو یقینی بنانے کی اپیل کی۔ پرانے شہر کے میر عالم تالاب میں جاری کیبل برج کے کاموں کے دوران تالاب میں پھنس جانے والے 9 ورکرز کو بچا لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ شب کیبل برج کے کام انجام دینے والے 9 ورکرز تالاب میں پھنس گئے تھے۔ ہائیڈرا اور بہادر پورہ پولیس نے مشترکہ کارروائی انجام دیتے ہوئے انہیں بحفاظت بچا لیا۔ نصف شب کے بعد تک یہ کارروائی کی گئی۔ ان ورکرز کے تالاب میں پھنس جانے کی اطلاع ڈائل 100 پر دی گئی تھی، جس کے تحت ہائیڈرا اور بہادر پورہ پولیس نے تیزی سے کارروائی کی اور ان ورکر کو بچانے کے اقدامات کیے۔ ہائیڈرا کی ڈی آر ایف ٹیموں نے رات کی تاریکی میں 2 مرحلے میں کارروائی انجام دی اور پہلے 4 ورکرز کو بحفاظت واپس نکال لیا گیا اور پھر دوسرے مرحلے میں باقی تمام 5 ورکرز کو تالاب سے باہر لانے میں کامیابی حاصل کی۔ تمام 9 ورکرز کو بچائے جانے کے بعد عہدیداروں اور حکام نے راحت کی سانس لی اور ورکرز نے بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ آج 8:40 کو ہمارا ڈائل 100 کال آیا۔ ڈائل 100 کال پہ میر عالم تالاب میں KNR پروجیکٹ کے امپلائیز یعنی ٹیکنیشینس اور لیبرز 9 ممبرز یہ سوائل ٹیسٹنگ کے لیے گئے تھے، وہاں پھنس گئے بول کے ڈائل 100 آیا۔ امیڈیٹلی ڈائل 100 ریسیو کرنے پہ میں اور ہمارے ایس اے امبیدکر ہمارے سٹاف یہاں پر ریچ ہوئے اور ڈی آر ایف ٹیم کو انٹیمیٹ کیے۔ تو ڈی آر ایف ٹیم امیڈیٹلی اسپاٹ پہ آ کے وہ بوٹ کے ذریعے وہ میر عالم تالاب کے وہاں پہ اسپاٹ پہ ریچ ہو کے 800 میٹرز کے فاصلے پہ وہ لوگ پھنسے ہوئے تھے اور ٹیکنیشینس اور لیبرز جا کے وہ لوگ کو پہلے 4 ممبرس کو اور بعد میں 5 ممبرس کو ریسکیو کیے، سیفلی ریسکیو کیے۔ اور اس میں ڈی آر ایف ٹیم کا جو ہم کوآرڈینیٹ کرے ڈی آر ایف ٹیم سے امیڈیٹلی وہ ریسپونڈ کر کے آ کے یہاں پر وہ ریسکیو کیے۔ وہ سیفلی 9 ممبرس یہاں پر ریسکیو کر کے وہ لوگ کو ہم لوگ سیفلی کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو اس موقع پہ KNR پروجیکٹ کے مینجمنٹ کو ہم ایڈوائز کر رہے ہیں کہ اور ایک اسپیئر میں ایک بوٹ رکھنے کی وجہ سے اگر کوئی میکینیکل ڈیفیکٹ آیا تو امیڈیٹلی ریسکیو کر سکیں، یا اگر ویسا نہیں رہا تو ہم لوگوں کو پرائر انٹیمیٹ کریں کہ یہ لوگ سائل ٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں، تو ڈی آر ایف ٹیم ہم لوگ کوآرڈینیٹ کر کے وہ لوگ کو فردر کچھ بھی پرابلم نہیں رہے ایسا لوگ کو سیفلی ہم لوگ کام کرنے میں مدد کر سکیں۔ کتنی دیر تھے سر پانی میں؟ کتنے گھنٹے؟ ایکچولی یہ لوگ صبح میں 9 بجے یہ لوگ سائل ٹیسٹنگ کے لیے گئے، تو یہ لوگ اپنا ایجولی کام کرتے رہے۔ اس کے بعد 6 بجے تقریباً 6 بجے یہ لوگ کو میکینیکل ڈیفیکٹ آنے کی وجہ سے وہ لوگ پھنس گئے، تو قریب 2.5 گھنٹے وہ لوگ ٹرائی کرے ریپیئر کے لیے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کے بعد 8:40 کو ڈائل 100 کرے، اس پہ ہم لوگ ریچ ہوئے۔ یہ جال جو ہے، یہ جو پانی میں جو میر عالم تالاب میں جال جو ہے اس کے وجہ سے لیٹ ہوا، ورنہ ہم لوگ ڈی آر ایف ٹیم اور جلد سے جلد وہ لوگ کو سیفلی ریسکیو کرنے میں کامیاب رہتے تھے۔ ٹوٹل کتنے ممبرس ہیں صاحب؟ اس میں 9 ممبرس ہے، 9 ممبرس میں 2 انجینئرس ہیں اور 7 لیبرس ہیں۔ پورے سیف ہے سر؟ اس میں پورے سیفلی ریسکیو کریں۔ تلنگانہ میں شی ٹیموں نے گزشتہ 1 سال میں جملہ 1100 شکایات کی یکسوئی کی ہے اور جملہ 3800 بدماشوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔
कमिश्नर पुलिस मिस्टर बीसी सजना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए ये बात बताई। उन्होंने खबरदार किया कि आवाम को हिरासत करने वालों और खास तौर पर डिजिटल ब्लैकमेल करने और खवातीन से सोशल मीडिया पर बदसलूकी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और इनके साथ कोई नरम रवैया नहीं बरता जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि खवातीन को हिरासत करने वाले किसी भी फर्द को ये नहीं समझना चाहिए कि वो बच जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद चाहे कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ले, पुलिस इन तक जरूर रसाई हासिल करेगी। कमिश्नर पुलिस ने खवातीन पर जोर दिया कि वो खामोशी इख्तियार ना करें बल्कि खौफ से बाहर निकलें और इन्हें हिरासत करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं। कमिश्नर पुलिस ने खवातीन को तयक़ुन दिया कि शिकायत दर्ज करवाने वाली खवातीन की शनाख्त को राज में रखा जाएगा और पुलिस इन्हें हिरासत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। कमिश्नर हाइड्रा मिस्टर एबी रंगनाथ ने तालाबों की हिफाजत में हाइड्रा की शिद्दत में कोई कमी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि हाइड्रा का गरीब आवाम के मकानात को मुनहदिम करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि नाजायज कब्जे रोकने वालों को उखाड़ फेंका जाएगा और गरीबों की हिफाजत की जाएगी। कमिश्नर हाइड्रा सिंगरेनी कॉलेज के साबिक मुलाजिमीन के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इनका असल मकसद न सिर्फ तालाबों की हिफाजत है और नाजायज कब्जों का खात्मा है, बल्कि वो चाहते हैं कि इन तालाबों की सफाई भी की जाए जो आलूदा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हाइड्रा चाहता है कि तालाबों में गंदा पानी ना जमा हो बल्कि साफ पानी दस्तयाब रहे। इसके अलावा नौजवानों के लिए खेल के मैदान बनाए जाएं और वॉकिंग ट्रैक्स तामीर किए जाएं। कमिश्नर हाइड्रा ने कहा कि हाइड्रा की जानिब से न सिर्फ नाजायज कब्जाजात बर्खास्त किए जाएंगे बल्कि यहाँ सेहतमंद माहौल फराहम करने भी इक़दाम किए जाएंगे। कमिश्नर हाइड्रा ने दावा किया कि हाइड्रा की जानिब से गरीब आवाम के मकानात को मुनहदम करने का कोई इरादा नहीं है। हैदराबाद सिटी पुलिस के टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने गैर कानूनी तौर पर नौजवानों को स्टेरॉइड्स इंजेक्शन फरोख्त करने वाले 25 साला मोहम्मद फैसल खान को गिरफ्तार कर लिया है, जो फर्नीचर के कारोबार से वाबस्ता और जिम के मामूली हाजिर रहने वाला था। मुलजिम ने स्टेरॉइड इंजेक्शन गैर कानूनी तौर पर सूरत से हासिल किए और बगैर किसी मेडिकल नुस्खे या ड्रग लाइसेंस के बढ़ते हुए दामों पर नौजवानों को फरोख्त किए। पुलिस ने आसिन थिएटर अत्तापुर के करीब कार्रवाई करते हुए स्टेरॉइड्स सिरंज और मोबाइल फोन जब्त किए। हुकाम ने खबरदार किया कि स्टेरॉइड का गैर कानूनी इस्तेमाल नशा, आज़ा के नुकसान और हत्या के मौत का सबब बन सकता है और नौजवानों से अपील की है कि जिस्मानी मजबूती के लिए खतरनाक शॉर्टकट्स इख्तियार करने के बजाय सेहतमंद और महफूज तरीके अपनाएं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों की इत्तला दें। जिले हज सोसाइटी आदिलाबाद के ज़ेरे एहतमाम जिले सतह का पहला हज तरबियती प्रोग्राम सदर जिले हज सोसाइटी मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल की सदारत में बामुकाम अरफा गार्डन मुनाक़द हुआ। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती सैयद आसिफुद्दीन नदवी ने आज़मीन व आज़िमात को मनासिक हज, फ़राइज़, अरकान और वाजिबात से मुताल्लिक़ रहनुमाई करते हुए सब्र व तहम्मुल और शरई अहकाम की मुकम्मल पाबंदी की तलक़ीन की। उन्होंने मक्का मुकर्रमा व मदीना मुनव्वरा में अहम मुक़ामात ज़ियारत और हज के अमली मराहिल पर रोशनी डाली। सदर सोसाइटी शाहिद अहमद तवक्कल ने सफ़र हज, फ़्लाइट शेड्यूल, सेहत की निगहदाश्त और ज़रूरी एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। प्रोग्राम के दौरान पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए भी तरबियत दी गई। प्रोग्राम का आगाज़ खिरात कलाम पाक से हुआ, जबकि ज़िले भर के मर्द व ख़वातीन आज़मीन हज ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज पढ़ने जाएंगे, हफ्ते में एक मरतबा आपको जुमा के मसले मालूम है, रमजान साहरी के मसले, इफ्तार के मसले हमको मालूम है, लेकिन हज हम कब करते हैं जिंदगी में? अमल भी नया है, जगह भी नहीं है, तो इस एतबार से इसके अंदर बहुत हज जहां बहुत बड़ी सआदत है कि हमारे पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। एक नई इस्लाम ने फरमाया मन हज्जा लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, कि जिसने हज बैतुल्लाह किया ने उसको अभी जन्म दिया। न्यू लाइफ, न्यू बॉर्न बेबी, नया पैदा होने वाला इंसान। आप बताएं, हमारी उम्र 50 साल, हमारी उम्र 60 साल है कि 50 साल 60 साल के गुनाह माफ होना कोई मामूली चीज है?
عادل آباد میں آئندہ بلدی انتخابات کے موقع پر وارڈ 44 سنجے نگر، ڈالڈا کمپنی اور مسجد عثمانیہ علاقے میں مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر نوجوان قائد محمد روہیت انتخابی میدان میں بھرپور سرگرم کے ساتھ موجود ہیں، جہاں انہوں نے 2018 میں 1,46,00,000 روپے کے ترقیاتی فنڈز کے ذریعے قبرستان، ڈرینیج، واٹر ٹینک، ٹرانسفارمر، عیدگاہ میں برقی کھمبے، سڑکیں اور مذہبی مقامات سمیت متعدد بنیادی کام مکمل کروائے۔ محمد روہیت نے عوام سے وعدہ کیا کہ کامیابی کی صورت میں تمام مذاہب کو ساتھ لے کر عوامی خدمات کو جاری رکھا جائے گا اور وارڈ میں اوپن جم، اربن ہیلتھ سینٹر اور باقی بنیادی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ میں وارڈ نمبر 44 میں ترقی کام میں حصہ لیا، جیسا کہ شادی مبارک ہو گیا، کلیانی لکشمی ہو گیا، ریشن کارڈ ہو گیا۔ پورے میں ریشن کارڈ جو سو ان 5 سالوں میں 190 راشن کارڈ جو سو بنا کے عوام کے گھر تک پہنچایا ہوں۔ شادی مبارک کا اسکیم جو سو ان کے پورے ڈاکومنٹس لے کے آن لائن کر کے تحصیل آفس کو پہنچا کر اس کا ویریفیکیشن کرا کر ان کو چیک دلا کر گھر پر پہنچایا ہوں۔ سی ایم ریلیف فنڈ میں ان پبلک کو جو سو ایم ایل اے کے ہاتھ میں دے کر سی ایم ریلیف فنڈس کے چیکس دلایا ہوں۔ اب تک میرے وارڈ میں جو سو 20 سی ایم ریلیف فنڈس چیکس دلایا ہوں میں۔ اور جو سو اوپن جم بول کے وارڈ میں اماؤنٹ سینکشن کرے وہ کہاں ہے؟ اوپن جم بھی نہیں آیا وارڈ میں، روڈ صحیح نہیں ہے، نہ ڈالڈا کمپنی میں ہے، نہ بختہ پور میں ہے، نہ عثمانیہ نگر وٹر کالونی میں نہیں ہے، اور نہ نہرو نگر میں، تو اس کو تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ ڈالڈا کمپنی میں جو سو پچھلے 6 مہینے سے پانی کا پرابلم چل رہا، لیکن کوئی جو سو اس کو ریسپونڈ نہیں ہو رہا۔ میں جا کے عوام کے بیچ میں رہ کر خدمت کر رہا ہوں، اور عوام جانتی ہے میں کیا کام کر رہا ہوں۔ 5 سال سے عوام کے بیچ میں رہ کے میں کام کر رہا ہوں۔ ابھی جو سو آنے والا بلدیہ الیکشن ہے، اس کے اندر جو سو میں وارڈ نمبر 44 سے مجلس کے جانب سے کانٹیسٹ کر رہا ہوں۔ پچھلے کئی سالوں سے میں عوام کے بیچ رہ کر گراؤنڈ ورک کر رہا ہوں۔ عوام بھی جانتی ہے بہتر کہ میں کس کا کیا کام کر رہا ہوں۔ ہر چیز جو سب عوام کے گھر تک کام کر کے ان کا کام پہنچایا ہوں، ان کے کام کو انجام دی ہوں۔ اور جو سو آنے والے الیکشن میں میں انتخاب میں لڑ کے جو سو کامیاب ہو کے اور عوام کے بیچ میں رہ کے کام کروں گا۔ اور مجھے یہ امید ہے کہ عوام جو ہے سو مجھے بھاری اکثریت کے ساتھ، بھاری میجارٹی کے ساتھ الیکشن میں مجھے کامیاب کریں گے۔ مجھے بھروسہ ہے 44 کی وارڈ سے میرے ہر مذہب کے ماننے والے لوگ جو سو میرے ساتھ ہیں، اور مجھے ہمت افزائی دے رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھو، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بھی مجھے امید ہے کہ میں کامیاب ہوں گا۔ ورنگل شمونی پیٹ کے RR فنکشن ہال میں جلسہ عظمت اولیاء و شہداء کرام اور امید پورٹل اسپیشل انسینسیو ریویژن کے تحت ایک خصوصی پروگرام منعقد کیا گیا۔ جلسے کی صدارت محمد خالق تنویر کی خصوصی خطاب میں سید محمد بختیار بیابانی رفاعی القادری جانشین درگاہ قاضی پیٹ نے نوجوانوں کو رمضان المبارک کے مقصد استعمال، عبادت اور مغفرت کی تلقین کی۔ اس موقع پر BRS قائد سید مسعود، ورنگل وقف انسپکٹر ریاض، نصیر اللہ بیگ، نور الدین سمیت معزز شخصیات کی بڑی تعداد شریک رہی۔ جلسے کا اہتمام درگاہ و قبرستان حضرت سید جان اللہ شہید کی مینیجنگ کمیٹی نے کیا اور پروگرام روحانی و پرامن ماحول میں اختتام پذیر ہوا۔ اختتام سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ تلنگانہ کی معیشت کو 2047 تک $3 ٹریلین کی معیشت بنانے کا عزم، حکومت کی لگاتار جدوجہد۔ گورنر جشن دیو ورما کا یوم جمہوریہ تقریب سے خطاب۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اولڈ سٹی میں متعدد مقامات پر لہرایا قومی پرچم۔ تلنگانہ بھر میں بھی منائی گئی یوم جمہوریہ کی تقاریب۔ نقلی صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، تلنگانہ میں گاڑیوں پر پریس لکھنے کے قواعد ہوئے سخت، اب صرف ایکریڈیٹیشن والے صحافی ہی مستحق۔ نجی ID کارڈ کے ذریعے پریس کے غلط استعمال پر لگی روک۔ عازمین حج 2026 کے پہلے تربیتی اجتماع کا انعقاد۔ امیر جامعہ نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد نے مناسک حج بیان کیے۔ وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے کی شرکت۔ میر عالم تالاب میں پھنسے ہوئے 9 ورکرز کو بچا لیا گیا۔
हाइड्रा और बहादुरपुरा पुलिस की कामयाब कार्रवाई, केबल ब्रिज के काम के दौरान हादसा। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।